ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کھوئی ہوئی زرہ ایک یہودی کو مل گئی۔ وہ زرہ کو اپنی ملکیت بتانے لگا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو زرہ واپس کرنے سے اس نے انکار کر دیا۔ خلیفہ ہونے کے باوجود حضرت علی رضی اللہ عنہ مدعی بن کر خود قاضی شریعت کی عدالت میں حاضر ہوئے۔ وہ قاضی کے پاس گئے اور اپنی گواہی میں اپنے فرزند حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے غلام قنبر کو پیش کیا۔ قاضی کے پاس گئے، تمام ماجرا انہوں نے سنایا اور 2 اپنے گواہ بھی پیش کیے، ایک غلام اور ایک بیٹے حضرت حسن۔ قاضی نے ان دونوں حضرت حسن رضی اللہ عنہ قاضی نے ان دونوں کی شہادت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ بیٹے کی گواہی باپ کے لیے اور غلام کی گواہی آقا کے لیے ناقابل قبول ہے۔ قاضی نے کہا کہ دونوں شخص دونوں لوگ گھر کے ہیں، اس لیے گھر کے لوگوں کی گواہی قبول نہیں کی جاتی۔ خلیفہ وقت مقدمہ ہار گئے۔ خلیفہ وقت ہونے کے باوجود بھی وہ مقدمہ ہار گئے، جبکہ ان کی ہی زرہ تھی۔ اس بے مثال انصاف کا یہودی کے دل پر بہت اثر ہوا، لیکن جب حضرت علی وہ مقدمہ ہار گئے تو یہ بات اس کو ناگوارہ گزری، یہودی کو اس کے دل پر بہت اثر ہوا، اس کو اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی۔ عدالت سے باہر نکل کر اس نے کہا آپ کی صداقت میں کوئی شک نہیں، یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہٹا دی۔ اس کو شرمندگی ہوئی، عدالت سے باہر آ کر کہا کہ آپ ہی کی ہے اور آپ صحیح ہے، اس نے زرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو واپس کر دی۔ اسی طرح آگے دیکھیے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک بار حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک ساتھی ضرار ازدی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اوصاف بیان کرو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ضرار ازدی کو کہ حضرت علی کے اوصاف، ان کی خوبیاں بیان کیجیے۔ انہوں نے انتہائی جامع انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہا وہ بہت بلند حوصلہ اور نہایت قوی تھے، ان کا حوصلہ بلند تھا، نہایت قوی، بہادر تھے، فیصلہ کن بات کہتے تھے، ایسی بات کہتے کہ کبھی کوئی اعتراض نہیں کہتا، فیصلہ کن بات ہوتی تھی۔ ان کے انصاف سے ہر کوئی مطمئن ہو جاتا تھا، کبھی وہ غلط نہیں کہتے تھے، فیصلہ ایسا ہوتا کہ ہر کوئی ان کے فیصلے کو مطمئن ہو جاتا، ہر کوئی پسند کرتا۔ وہ علم کا سرچشمہ تھے، وہ بہت زیادہ غور و فکر کرنے والے تھے، علم کا سرچشمہ تھے، علم ہنر جاننے والے تھے، غور و فکر کرنے والے تھے، معمولی لباس اور سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ خلیفہ ہونے کے باوجود بھی معمولی لباس پہنتے، سادہ کھانا نوش فرماتے، سادہ کھانا پسند کرتے تھے۔ وہ ہم میں بالکل ہماری طرح رہتے تھے، عام لوگوں کی طرح۔ اہل دین کی عزت کرتے اور غریبوں کو عزیز رکھتے تھے، اہل دین کی عزت کرتے تھے اور غریبوں کو بھی عزیز رکھتے تھے۔ انہیں ایسا نہیں تھا کہ غریبوں سے کوئی نفرت تھے، غریبوں میں بھی مل کر رہتے تھے۔ یہ خوبیاں سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ رو پڑے اور فرمایا خدا کی قسم ویسے ہی تھے، اور امیر معاویہ رو پڑے کہ واقعی خدا کی قسم ویسے ہی تھے۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد میں داخل ہو رہے تھے کہ ایک شقی القلب ظالم شخص نے، جس کا نام تھا عبد الرحمن بن ملجم، نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے وار کر کے انہیں زخمی کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وار کیا اس نے، اور اس طرح اس میں وہ زخمی ہو گئے۔ اس زخم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جان بر نہ سکے، اس زخموں کو برداشت نہیں کر سکے، اور 21 رمضان المبارک 40 ہجری کو 63 سال کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی، اور اس طریقے سے حضرت علی اس دنیا سے چل بسے۔ اس حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، موت ہو گئی۔ اس طریقے سے بچوں، ہم نے دیکھا حضرت علی کا سبق، آپ اس کو پڑھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ معنی اور اشارات دیکھیے، مشکل الفاظ اس میں ہیں: ذی اثر، اثر رکھنے والا، شہادت، خوش نصیبی، خدا داد، خدا کا دیا ہوا، ملک حاصل ہونا، مہارت حاصل ہونا، قدرت حاصل ہونا، صاحب الرائے، صحیح رائے دینے والا، زیر نگی، زیر اقتدار، عامل، عمل کرنے والا، مراد گورنر، ترجیح، فوقیت، اندوختہ، جمع کی ہوئی پونجی، ساحل، سوال کرنے والا، مانگنے والا، زرہ، جنگ میں پہنی جانے والی پوشاک، فولادی چھلوں اور تلواروں سے بنی ہوتی ہے۔ اس طرح سے میننگ دیکھیے: مدعی، دعویٰ کرنے والا، قاضی شریعت، اسلامی قوانین کے مطابق فیصلہ کرنے والا منصف، شہادت، گواہی، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا، جامعہ، کامل، بھرپور، عزیز رکھنا، پسند کرنا، دوست سمجھنا،
शकील कल्ब, संग दिल, जालिम, जानवर न होना, जिंदा न बचना। बच्चों को मुश्किल अल्फाज को याद कीजिए और सबक पढ़कर मश्क हल करने की कोशिश कीजिए। अगले हम क्लास में आपको सवालों के जवाब समझाएंगे। अल्लाह हाफिज़।